اچھا، تو آج ہم ایک بڑے دلچسپ یوٹیوب تخلیق کار کی بات کر رہے ہیں، اون علی خوسا کی۔ ان کے کام میں نا ایک خاص بات ہے۔ جی ہاں، وہ جو طنز و مزاح اور سماجی حقیقت نگاری کو ملاتے ہیں، وہ انداز واقعی منفرد ہے۔ بالکل، اور یہ دیکھنا بھی بڑا دلچسپ ہے کہ لوگ ان سے کیسے جڑتے ہیں۔ مطلب کچھ لوگ تو سنا ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہی لائک کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو آج ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ بھائی ان کے مواد میں ایسا کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو اتنی پسند آتی ہے، خاص طور پر ان کے کردار، ان کا انداز۔ تو آئیے اسی کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز جو فوراً مجھے جو نظر آتی ہے وہ ان کی ویڈیوز کا اختصار ہے۔ بہت کم وقت میں وہ ایک گہری بات کہہ جاتے ہیں۔ جی، یہ نہیں کہ صرف ہنسی مذاق ہو، بلکہ وہ طنز اکثر آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بالکل، شاید یہی ان کی کامیابی کا ایک اہم پہلو ہے۔ ہمیں یہاں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے جس پر اکثر بحث بھی ہوتی ہے، وہ ہے ان کے طنز کی سمت۔ مطلب کچھ لوگوں کا خیال ہے اور تنقید بھی ہوتی ہے کہ وہ شاید کسی ایک سیاسی نظریے کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ اچھا، یہ تو میں نے بھی سنا ہے۔ جی، لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے، وہ یہ کہ اون علی خوسا کسی ایک جماعت کی نہیں، بلکہ یوں سمجھیں مجموعی طور پر پاکستانی عوام کی جو سوچ ہے، جو تضادات ہیں، ان کی عکاسی کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ عکاسی کبھی کبھی کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ یہ بات بھی غور طلب ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ کسی خاص واقعے یا شخصیت پر بات کرتے ہیں تو وہ اتنی نشانے پر لگتی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ غیر جانبدار نہیں؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن ان کی کردار نگاری اس کی تو داد دینی پڑتی ہے۔ بالکل، خاص طور پر وہ میجر شبردم شریواستو کا ماڈل کا کردار ہے۔ جی ہاں، وہ کردار تو بہت ہی زیادہ مقبول ہوا، بلکہ اب تو اس پر فلم بنانے کی بھی باتیں چل رہی ہیں۔ سنا ہے میں نے بھی، اور شاید وہ خود ہی اس میں مرکزی کردار کریں گے۔ جی، اور دیکھیں یہ کردار یا ان کے دوسرے کردار یہ صرف تفریح کے لیے نہیں ہے، یہ اصل میں ہمارے معاشرے کے جو پاور سٹرکچرز ہیں، بیوروکریسی ہے یا عام آدمی کی جو روزمرہ کی فرسٹریشنز ہیں، ان پر ایک تبصرہ ہیں۔ صحیح کہا۔ میجر شبردم میں شاید لوگوں کو وہی اتھارٹی نظر آتی ہے جس سے وہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ٹکراتے ہیں۔ بالکل، لیکن دیکھیں تخلیقی کام میں کبھی کبھی مشکلات بھی آتی ہیں۔ ہاں، وہ جو ان کے گانے کا واقعہ ہوا تھا بجلی کے بلوں پر۔ جی وہی، دل دل پاکستان کی طرز پر بنایا تھا، اوور بلنگ پر، تو سننے میں آیا کہ وہ گانا ہٹا دیا گیا تھا۔ اچھا؟ جی، اور یہ واقعہ ہمیں ڈیجیٹل مواد کی جو نگرانی ہے اس مسئلے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا موازنہ لوگوں نے پھر وہ چاہت فتح علی خان کے گانے سے بھی کیا، جس کے لاکھوں ویوز تھے لیکن وہ بھی ہٹ گیا۔ تو یہ سوال تو بنتا ہے کہ آن لائن، خاص طور پر طنزیہ مواد کی حدود کیا ہیں؟ کب کوئی بات قابل اعتراض سمجھی جاتی ہے؟ یقیناً یہ ایک اہم بحث ہے۔ اچھا، جو لوگ اون علی خوسا کو زیادہ نہیں جانتے ان کے لیے یہ بتا دوں کہ ان کے بنیادی طور پر 2 یوٹیوب چینلز ہیں۔ ایک تو ہے اون علی خوسا، جی، جس پر ان کی وہ مشہور مختصر ویڈیوز آتی ہیں، اس کے سبسکرائبرز بھی میرا خیال ہے 2 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ ہاں، کافی زیادہ ہیں۔ اور دوسرا چینل وہ ہے اون علی انسکرپٹڈ۔ اس پر جیسا نام سے ظاہر ہے وہ ذرا لمبی، غیر رسمی اور کبھی کبھی سنجیدہ موضوعات پر بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو وہ ان کی شخصیت کا ایک الگ پہلو دکھاتا ہے۔ بالکل، جو شاید ان مختصر کلپس میں اتنا سامنے نہیں آتا۔ تو ان دونوں چینل سے وہ مختلف طرح کے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، اور ان کے کرداروں میں چاہے وہ میجر شبردم ہو یا کوئی اور، لوگوں کو کہیں نہ کہیں اپنی یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ جی ہاں، اور شاید یہی تعلق ہے جو ان کی مقبولیت کی بنیاد ہے۔ میری نظر میں اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو اون علی خوسا کا کام پاکستانی ڈیجیٹل سپیس میں ایک بڑی دلچسپ مثال پیش کرتا ہے۔ کیسے؟ یوں کہ وہ طنز کو استعمال کرتے ہیں ساماجک تبصرے کے لیے، ایسے کردار بناتے ہیں جو لوگوں میں گھر کر جاتے ہیں، اور ساتھ ہی کبھی کبھار مواد کی حساسیت سے جڑے سوالات بھی اٹھاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں مل کر ان کے کام کو کافی کثیر الجہتی بنا دیتی ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو حاصل کلام یہ ہے کہ اون علی خوسا اپنے خاص طنزیہ انداز،
حقیقت پسندی اور ایسے کرداروں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں جو لوگوں سے جڑتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے کام نے ڈیجیٹل دنیا میں اظہار رائے کی حدود پر بھی ایک بحث چھیڑی ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک آخری غور طلب نقطہ یہ ابھرتا ہے جو شاید ہمیں سوچنا چاہیے۔ اون علی خوسا جیسے تخلیق کاروں کی یہ جو مقبولیت ہے اور کبھی کبھار ان کے مواد کو جو چیلنجز درپیش آتے ہیں، یہ پاکستان میں ڈیجیٹل دور کے اندر سماجک تبصرے کی گنجائش، اس کی قبولیت اور مجموعی طور پر اظہار رائے کی آزادی کے مستقبل کے بارے میں کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔